بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ اور پاکستانی فضائیہ کے کمانڈر کی ملاقات۔ ایک مضبوط اور مستحکم جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ ہیں ایران۔ 12 ناٹیکل میل سے آگے چین کا طیارہ یا بحری جہاز آیا تو اس پر حملہ کر دیں گے، تائیوان نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کا حلب کے ایئرپورٹ پر میزائل حملہ۔ چین میں لاک ڈاؤن کا خدشہ، عالمی منڈی میں تیل مزید سستا ہو گیا۔ گوگل اور ایپل کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کا اعلان۔ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، ادارہ شماریات۔ یاد رکھے مجھے جتنا دیوار سے لگائیں گے میں اتنا ہی مقابلہ کروں گا، عمران خان کا جلسے سے خطاب۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ اور پاکستانی فضائیہ کے کمانڈر کی ملاقات۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر جنرل محمد باقر نے پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات میں سیلاب سے متاثرین کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ تہران میں پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سے بات چیت کرتے ہوئے جنرل محمد باقر نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایران کی جانب سے ہر ممکن امداد کی فراہمی کا اعلان کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی حکومت اس مشکل پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایرانی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان دفاعی میدان میں تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی دفاعی پیداوار پر عالمی پابندیاں 1 سال پہلے ختم ہو چکی ہیں، اس لیے تہران اور اسلام آباد میں دفاعی تعاون میں توسیع کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر نے اس موقع پر کہا ہے کہ حکومت اسلام آباد تہران کے ساتھ تعلقات اور تعاون کے فروغ کی خواہاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے عوام کے درمیان دیرینہ مذہبی اور ثقافتی رشتے پائے جاتے ہیں اور یقیناً ہماری مسلح افواج کے درمیان رابطوں سے دونوں ملکوں کے سیاسی اور سفارتی تعلقات پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری جوہری مذاکرات میں تازہ ترین پیش رفت کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسے میں کئی پرامید اگرچہ محتاط بین الاقوامی اشاروں کے بعد ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے جمعرات کو زور دیا کہ ان کے ملک نے جذبہ خیرسگالی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک مضبوط اور مستحکم معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ عندیہ بھی دیا کہ تہران یورپی تجاویز پر ایرانی رد عمل کے بارے میں امریکی موقف کا مطالعہ کر رہا ہے اور اس کا جواب تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے جوہری مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے خیرسگالی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم متن کا باغور جائزہ لے رہے ہیں اور ہم پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات کے فریقین کو فوری جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ معاہدے کے بارے میں محتاط امید ہے، لیکن انہوں نے زور دیا ہے کہ کچھ خلا باقی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تائیوان نے واضح کیا ہے کہ اگر چینی مسلح افواج اس کی سرزمین میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنے دفاع اور جوابی حملے کے اپنے حق کا استعمال کرے گا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں چین نے تائیوان کے قریب فوجی سرگرمیوں میں اضافہ کیا ہے۔ چین نے امریکی عوام نمائندگان کے اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائپے کے دورے کے رد عمل میں گزشتہ ماہ تائیوان کے گرد فوجی مشقیں کی تھیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تائیوان کے دفاعی عہدے داروں نے کہا ہے کہ تائیوان کے قریب چین کی زیادہ شدت والی فوجی گشتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چین کی طرف سے آبنائے تائیوان کو دونوں اطراف سے الگ کرنے کا ارادہ خطے میں عدم استحکام کا بنیادی ذریعہ بن جائے گا۔ تائیوان کے ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف برائے آپریشنز اینڈ پلاننگ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی طیارہ بحری جہاز 12 ناٹیکل میل کے اندر ہماری حدود میں آئے گا تو
تائیوان کی فوج اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اسے بلا امتیاز نشانہ بنائے گی۔ اس کے علاوہ چین کے ڈرون طیاروں پر بھی یہی شرائط لاگو ہوں گی۔ اس کے بعد تائیوان نے چینی ڈرون تائیوان کی حدود میں داخل ہونے پر مار گرایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام کے دارالحکومت حلب میں واقع ایئرپورٹ پر اسرائیل کے میزائل حملوں سے رن وے سمیت عمارت کے اندرونی حصوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میزائل حملوں کے دوران تاحال کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ملی۔ حملے کے وقت دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جس کے بعد ایئرپورٹ کے بڑے حصے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سے قبل اتوار کے روز بھی اسرائیل کی طرف سے شام کے مغربی علاقوں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ دوسری جانب اس سال کے آغاز میں دمشق میں ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے سے فضائی سرگرمیاں مکمل طور پر تعطل کا شکار ہو گئی تھیں۔ واضح ہے کہ شام 2011 سے اسرائیلی جارحیت کا شکار ہے اور اس دوران ملک کی فوجی تنصیبات سمیت بیشتر مقامات پر حملے کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے خدشات کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں مزید 3% تک کمی ہو گئی۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق برطانوی خام تیل کی قیمت $2.90 کمی کے بعد $92.74 فی بیرل ہو گئی۔ اس کے علاوہ امریکی خام تیل کی قیمت $2.72 کمی کے بعد $86.83 فی بیرل پر آ گئی۔ چین میں کورونا کے نئے کیسز سامنے آنے پر بیجنگ کی اطراف متعدد علاقوں میں کورونا پابندیوں کا نفاذ کر دیا گیا، جبکہ صوبہ ہیبائی میں 40 لاکھ لوگوں کو ہفتے تک گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی گئی، جبکہ تیناجن شہر میں 1.30 کروڑ افراد کو فوری طور پر کورونا ٹیسٹنگ کی ہدایات کی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنیز گوگل اور ایپل نے پاکستان میں سیلاب سے آنے والی تباہی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے متاثرین کی بحالی کے لیے فنڈز کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے 11 کروڑ روپے فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گوگل کی جانب سے بھی جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 11 کروڑ روپے کے نقد فنڈ فراہم کرے گی۔ آئی فون بنانے والی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے بھی پاکستانی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فنڈز کا اعلان کر دیا۔ ایپل کے چیف ایگزیکٹو نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان میں بارش و سیلاب سے آنے والی تباہی پر اظہار افسوس کیا اور کہا ہے کہ ان کی دعاؤں اور نیک خواہشات متاثرین کے ہمراہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے ماہانہ مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح میں 2.4% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور مہنگائی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ماہ اگست میں افراط زر 27.23% ریکارڈ کی گئی، جبکہ گزشتہ سال اگست میں مہنگائی کی شرح 8.4% تھی۔ شہروں میں مہنگائی کی شرح 26.2% ریکارڈ کی گئی اور دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 28.8% تک پہنچ گئی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ یاد رکھیں، مجھے جتنا دیوار سے لگائیں گے میں اتنا ہی مقابلہ کروں گا۔ 4 مہینے سے صبر کر رہا ہوں، زیادہ دیوار سے لگایا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کے سامنے ان کی شکلیں رکھ دوں جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو مشکل میں ڈالا ہے۔ انہوں نے سرگودا میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سکندر سلطان اگر سن رہے ہو تو اندازہ ہوا ہے کہ فارن فنڈنگ کیا ہوتی ہے۔ تمہیں پہلی بار پتا چلا ہوگا کہ فارن فنڈنگ کیا ہوتی ہے۔ یہ پیسہ بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجا۔ ایک دن بیرون ملک پاکستانیوں کو اکٹھا کروں گا اور بیرونی قرضے جس کی وجہ سے IMF کی غلامی کرنا پڑتی ہے، جن کی وجہ سے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں،
اسکیمز لے کر آؤں گا، بیرون ملک پاکستانی کو متحرک کروں گا، بیرون ملک پاکستانی قرضہ اتارنے میں ہماری مدد کریں گے اور ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔